بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. برادران ملت، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے شکر کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر کے کام کے لیے ہمیں امید ہے کہ خیر کے مقام پر جمع کرتا ہے. ہماری اور آپ کی تمام مسلمانوں کی کوتاہیوں کو اللہ تعالی معاف کرے اور تمام مومنوں اور مومنات کی مغفرت اللہ رب العالمین فرمائے. آج کے ہمارے مہمان ہیں ہمارے بھائی شیخ عبدالمجید صاحب، جو مکتب دعوی جعلیات عیون سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارا اور ہمارے بھائی عبدالمجید صاحب کا تھوڑے سے کلاسوں کی تقدیم و تاخیر اور فرق کے ساتھ 80 کی دہائی کا ساتھ ہے، یعنی بہت چھوٹی عمر سے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی عبدالمجید صاحب مدنی حفظہ اللہ کو جزائے خیر دے، ان کی دعوت کے قبول کرنے اور تشریف آوری پر. آج حقیقتاً میں اور ہمارے عبداللہ بھائی جو ریکارڈ کرتے ہیں، دونوں ہی توقع یہ تھی کہ بہت دیر تک غائب رہیں گے، کیونکہ دمام سے باہر ایک پروگرام تھا جس میں ہم تھے. الحمدللہ اچانک خلاف توقع اگر پہنچ گئے ہیں تو وللہ الحمد من قبل و من بعد. تو آج کا موضوع ہے جو ہونا چاہیے، یعنی حج کے مہینے چل رہے ہیں تو موضوع بھی حج ہی ہے. کیف نحج، یا کس طریقے سے ہمیں حج کرنا چاہیے. تو اس موضوع پر ہمارے بھائی خطاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے بھی زیادہ عمل کرنے کی اور حق بات کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق دے، آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر شر اور سب سے بڑے دشمن شیطان اور ہر ایک پر اندیش سے بچا کر رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور اللہ کی توفیق شامل حال رہے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حضرات گرامی، قابل قدر دینی اور ملی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر دمام، دیگر سامعین، جیسا کہ آپ نے شیخ محمد عالم مدنی حفظہ اللہ سے سنا کہ مہینہ چل رہا ہے اشہر حرم کا، اور اسی مناسبت سے آج کی مجلس کے لیے موضوع منتخب کیا گیا ہے کہ ہم حج کیسے کریں۔ آج کی اس مجلس میں حج کی فرضیت، اہمیت و فضیلت اور اس کے احکام و مسائل، حج کا طریقہ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے دلچسپی دکھائی اور وقت نے ساتھ دیا تو یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ حج کا فریضہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر عائد کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری اس مجلس کو ہمارے لیے حلال روزی میں برکت کا سبب بنائے، ہماری نیتوں میں اخلاص کا سبب بنائے، اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی، تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ آیتیں سورہ آل عمران سے متعلق ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی عظمت و تقدس اور خیر و برکت کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان آیات میں صاحب استطاعت مسلمان پر حج کی فرضیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا وہ گھر مکہ میں تعمیر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو برکت والا گھر بنایا ہے، سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت اسے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کھلی نشانیاں رکھی ہیں، مقام ابراہیم رکھا ہے، اور اس گھر کے حج کو جو لوگ طاقت رکھتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر واجب قرار دیا ہے، اور اگر طاقت رکھتے ہوئے اعراض کریں، انکار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے، ان کے عمل کی ضرورت اس کو نہیں ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اے لوگو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے کیا کرو؟ پورا کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے اور تاریخاً روایت بیان کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ شریف کا لوگ حج کرنا بند نہ کر دیں گے۔ اور اس مفہوم کی تائید قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے وجود کا کیا بنایا ہے؟ ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک لوگ حج اور عمرہ کے ذریعہ، طواف کے ذریعہ اللہ کے گھر کا حق ادا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں باقی رکھے گا۔ لیکن جس دن لوگ اللہ کے گھر سے اعراض کر لیں گے تو ان کا وجود اس دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ دینی بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، احادیث رسول میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ میں بھی حج کی فرضیت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، ایک لمبی حدیث،